الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین محترم، انتہائی مبارک محفل ہے کہ اس محفل میں ان بچوں کے سر پر دستار سجائی گئی جنہوں نے قرآن مجید کو الف لام میم کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا ہی اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ ان بچوں کے تمام ہی اساتذہ، ان کے والدین، اہل محلہ، مدرسہ انتظامیہ کا ہر فرد، بالخصوص حضرت محتمم صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا یہ نور اس ادارے کے ذریعے تا قیامت دوسرے لوگوں کے سینوں تک پہنچائے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائے۔ انسان جہاں تک ممکن ہو اپنے حواس سے کام لیتا ہے، اور جہاں انسان کے حواس جواب دے جائیں تو وہاں پھر انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو عقل سے حل نہیں ہوتی۔ جہاں عقل سے حل نہ ہو اس کو حل سوائے وحی کے اور کوئی چیز کر سکتی نہیں۔ اور جو لوگ وحی کو نہیں مانتے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں جن کی بات یقینی نہیں ہے۔ عقل ایک چیز کو نہیں جانتی۔ مثال کے طور پر آنکھیں بتاتی ہیں کہ ستارے ہیں، عقل سے آپ نے اس کا کسی نہ کسی درجے میں کھوج لگانے کی کوشش کی، لیکن ہم سے پہلے کتنے عقل مند انسان آئے اور چلے گئے، آج تک وہ یہ طے نہیں کر سکے کہ کس ستارے کے اوپر کیسا منظر ہے، کون رہتا ہے۔ انسان چھت کی طرف دیکھے تو اس کو نظر آتا ہے کہ جناب اس کے اندر سریا ڈالا گیا ہوگا، اس کے اندر ریت بجری ڈالی گئی ہوگی، تو عقل بتاتی ہے۔ دیکھنے سے آنکھ نے بتا دیا چھت ہے، عقل نے اس کے اندر کے میٹیریل کی تھوڑی بہت خبر دے دی، اور عقل یہ بھی کہتی ہے کہ یہ چھت خود سے نہیں بنی، اس کو کسی نہ کسی مستری نے، مزدور نے بنایا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے اس مستری مزدور کو نہ دیکھا ہو، لیکن عقل کہتی ہے کہ یہ خود نہیں بنا، یہ چھت، یہ مدرسہ، یہ سارا کچھ کسی نہ کسی نے بنایا ہے۔ اب جب اس چھت سے نکل کر آنکھ اس سے اوپر جاتی ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ اس چھت سے اوپر ایک چھت ہے، اس چھت کے نیچے 4 ستون ہیں اور اس چھت کے نیچے ستون کوئی نہیں، اس چھت کے نیچے سریا ہے، ریت ہے، بجری ہے، اس چھت کے نیچے ریت، سریا، سیمٹ، بجری کوئی نہیں، اور اس چھت کے اوپر بلب ہیں جو روشن ہیں، کبھی فیوز بھی ہو جاتے ہیں، اس چھت کے اوپر لگے ہوئے ستارے آج تک کبھی فیوز نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو تھامنے کے لیے ان کے ساتھ ہولڈر لگائے گئے ہیں۔ ستاروں کو تھامنے کے لیے اگر کوئی زنجیر، کوئی لوہے کی چیز لگی ہوئی ہے تو وہ آج تک آنکھ نے کبھی دیکھی نہیں۔ اب یہاں جا کے عقل تلاش کرنا چاہتی ہے کہ اس چھت کو ٹھیکیدار نے بنایا، اس چھت کو کس نے بنایا ہے۔ تو عقل جب اس سوال کا جواب تلاش کرتی ہے تو اس جواب کو دنیا میں بعض عقل مندوں نے بھی دینے کی کوشش کی ہے، اس جواب کو دنیا میں بہت سے لوگوں نے اندازے کے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے،
اس جواب کو دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے فلسفے کے تحت بتلانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ تمام تر جوابات ایسے ہیں ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آج کسی نے اور بات کی ہے، کل کوئی اور بات کرے گا، پرسوں اور بات کرے گا۔ اب عقل پہیلیوں میں گم ہو گئی، خود طاقت نہیں کہ وہاں چلا جائے، خود صلاحیت نہیں کہ اس کو جا کے دیکھ لے۔ اب اس پوری کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی ایک چیز ہمارے کام آ سکتی ہے تو اس کا نام ہے وحی۔ اس کا کیا نام ہے؟ وحی۔ اب سوال ہوگا وحی کس کی ہے بھائی؟ اب یہ وحی کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ بھائی وحی کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں سے نہ پوچھیں آسمان کے اوپر کیا ہے، آپ لوگوں سے نہ پوچھیں ستاروں کے اوپر کیا ہے، آپ لوگوں سے نہ پوچھیں کہ سورج کا مقصد کیا ہے۔ وحی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بنانے والے سے پوچھ لیں کہ ہم نے کیوں بنایا ہے۔ اس کا آسان مفہوم یہ ہے، آپ بنانے والے سے پوچھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک چیز میں نے بنائی، اب وہ باہر ہے، میں اندر ہوں، سارا بنی گالا جمع ہو گیا اور وہ اس پہ بحث کر رہا ہے کہ یہ چیز کا یہ مقصد ہے، یہ چیز کا یہ مقصد ہے، یہ چیز کا یہ مقصد ہے۔ اب باہر ہجوم لگ گیا۔ ایک سمجھدار بندے نے آ کر کہا، اس نے کہا ارے تم کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، جس نے بنائی ہے وہ مدرسے کے اوپر والی منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جا کے پوچھ لیں کہ یہ چیز آپ نے بنائی ہے مولانا کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ تو بھائی جس نے بنائی ہے اس سے بہتر اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کہتی ہے کہ اب ہجوم کو بحث میں الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ فوری طور پر اس بندے سے ملنا چاہیے جو بتائے کہ میں نے کیوں بنایا ہے۔ کائنات بن گئی، دنیا اس کے اندر جھگڑا کر رہی ہے۔ نبی دنیا میں آ کے کیا کہتا ہے؟ نبی دنیا میں آ کے کہتا ہے بھائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات کو بنانے والے سے میں تمہیں پوچھ کے بتا دیتا ہوں کیوں بنائی ہے، بنانے والے سے پوچھ کے تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اچھا بھئی تم بنانے والے سے پوچھ کے بتاؤ گے؟ کہا ہاں ہم بنانے والے سے پوچھ کے بتائیں گے۔ اچھا تم ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے بتاؤ گے؟ تمہارے ہماری طرح بچے ہیں، ہماری طرح تم بھی کھاتے اور پیتے ہو، ہماری طرح تمہارا بھی کنبہ قبیلہ اور خاندان ہے، تو تم اس نہ نظر آنے والی اتنی بڑی طاقت سے رابطے میں آ گئے، ہم رابطے میں نہیں آئے، تو ہم کیسے مان لیں کہ تم سچے ہو؟ مثال کے طور پہ یہاں ایک آدمی کہتا ہے آج میں وزیر اعظم صاحب سے ملا تھا، تو لوگ کہتے ہیں یار تجھے وہاں کبھی آتا جاتا تو نہیں دیکھا؟ تو آج کے زمانے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فوٹو دیکھا ہے میں نے، سیلفی بنائی ہے۔ اس کو بھی بندہ دوبارہ غور سے دیکھتا ہے کہیں ایڈیٹنگ شدہ تو نہیں ہے، کسی نے کمپیوٹر سے تو نہیں کیا، اصلی ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ اپنے ثبوت کے طور پہ اپنا فیس بک، اپنا سٹیٹس، اپنی کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتا ہے کہ یہ دیکھو میری وزیر اعظم کے ساتھ تصویر ہے۔ دیکھنے کے بعد لوگ پھر اکثر مان لیتے ہیں ہاں یار یہ کہیں گیا ہوگا، گزرا ہوگا، تو اس کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ اب جب عام بندے کی لوگ، توجہ ہے، عام بندے کی لوگ ملک کے بادشاہ سے ملاقات پر یقین نہیں کرتے، تو ایک انسان کی اللہ سے رابطے کی بات لوگ کیسے مانیں گے؟ ایک ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملاقات اگر ہو جائے تو لوگ اس کو نہیں مانتے، پوری کائنات کے بادشاہ کے ساتھ رابطے کی بات لوگ کیسے مان لیں؟ تو یقینی بات ہے کہ لوگ پوچھیں گے جناب آپ کھاتے پیتے ہماری طرح، چلتے پھرتے ہماری طرح، اوڑھنا بچھونا ہماری طرح، کام کاروبار آپ کا ہماری طرح، آپ نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ آپ اللہ سے رابطے میں ہیں، لیکن وہ یہ ڈائریکٹ اس کو کبھی نہیں کہے گا۔ آپ پورا قرآن مجید پڑھ لیجئے، ہر نبی کو ڈائریکٹ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا۔ اس لیے نہیں کہا کہ وہ نبی ان کے اندر 40 سال کی زندگی گزار چکا ہوتا ہے اور معاشرے کا ہر فرد اس کو جانتا ہوتا ہے کہ اس نے 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، جب نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے سامنے والا اس کو کبھی یہ نہیں کہتا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ سب سے پہلی بات جو سامنے والا کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ تو تم کبھی جھوٹ بولنے والے تو نہیں، اور بھی تمہارے اندر خیریں بڑی نمایاں ہیں۔ یاد رکھیے انبیاء جتنے بھی ہوں
ان تمام کے اندر یہ اوصاف نمایاں ہوتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1، نبی ہمیشہ غریب پرور ہوتا ہے. نبی ہمیشہ بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہوتا ہے. نبی ہمیشہ مظلوم کا ساتھی ہوتا ہے. نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اس کے اندر یہ اوصاف نمایاں ہوتے ہیں. وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ بددیانت نہیں ہوتا، وہ خائن نہیں ہوتا، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وہ لوگوں میں خیر کی بات کہنے والا ہوتا ہے، وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والا ہوتا ہے. اب 40 سال کے بعد جب ایسا پارسا نیک آدمی یہ بات کہے گا کہ میرے ساتھ رب رابطے میں ہے، تو اگلا بندہ پوچھے گا جناب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی، اس بات کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ جب نبی سے دلیل پوچھی جائے، نبی دلیل کے جواب میں جو چیز دکھائے، اس دکھائی جانے والی چیز کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس دکھائی جانے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اور معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ کہتا ہے میں اللہ سے رابطے میں ہوں. دلیل، اب وہ دلیل کے طور پہ معجزہ دکھاتا ہے. معجزہ ایسی چیز کا نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونا جو اللہ کی مرضی کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ سے ظاہر ہو ہی نہ سکے. اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں. اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے طور پہاڑ پر تو وہ کیوں گئے تھے؟ ان کی بیوی درد ذہن میں مبتلا تھی اور یہ واپسی کر رہے تھے. 10 سال حضرت شعیب کی بکریاں چرانے کے بعد ان کی واپسی ہو رہی اور سردیوں کا موسم تھا. اپنی بیگم کے ساتھ واپس آ رہے تھے. بیگم بیمار پڑ گئی اور اللہ کی مرضی راستہ بھول گئے. اب راستہ بھول گئے تو بیگم بیمار ہے، پریشان ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اچھا تم ادھر ہی ٹھہرو، وہاں آگ جل رہی ہے تو لازمی بات ہے یا تو وہاں پہ لوگ ہاتھ گرم کر رہے ہوں گے تو چلو میں ان سے راستہ پوچھ لوں گا، اور اگر وہاں پہ مجھے کوئی انسان نہ ملا تو چلو وہاں سے تھوڑی سی آگ لے آؤں گا تاکہ سردی کی اس ٹھنڈی رات میں تمہارے اور میرے لیے اس آگ کی وجہ سے تھوڑا سا سکون اور اطمینان کا ماحول پیدا ہو جائے. اب بیگم یہاں بیمار ہے، راستہ بھول چکے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. یہاں ایک اور بات سمجھے. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور پہنچے کہاں؟ طور پہاڑ پر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستہ بھولایا گیا اور بیگم کو عین اسی جگہ پر اس تکلیف میں مبتلا کیا گیا، اور حضرت موسیٰ کو جہاں بلانا تھا وہاں پہنچایا گیا. یہ جو بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا جی وہ ماں تھا نا جی کبے نہیں لات سیدھی آ گئی، اس طرح آخر وہ بھائی وہ سیدھا سیدھا نہیں ہوتا. وہ اللہ نے راستہ بنایا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پہلے اس کاروبار میں گھاٹا پڑے گا، پھر دوسرا اس کے ساتھ دھوکہ کرے گا، پھر یہ دل برداشتہ ہو کے کراچی جائے گا اور وہاں پہ اس کا کام چل جائے گا اور یہ کھربو پتی ہو جائے گا. وہ پھر پچھلے بندے آخ دن کہ تیری تما سدھی آ گئی ہے. وہ اس نے سدھی نہیں آئی، یہ ساریاں اللہ تعالیٰ سدھیاں کرتا ہے کہ کس بندیاں کس رائے تو کہن کے کیڑی منزل تے پہنچانا ہے. کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے. یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا. جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تو پھر یہ یہودی منتشر ہو گئے اور وہاں سے یہودی منتشر ہو کر بعض مدینہ منورہ میں آ گئے. اب نکالا تو وہاں سے یہودیوں کو ان کے دشمنوں نے. اب یہ وہاں سے گھومتے گھامتے یہاں پہنچ گئے. یہاں پہنچنے کا ایک مقصد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آسمانی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے کھجوروں کے دیس میں. اب یہاں سے نکل رہے ہیں تو وہاں جاتے ہیں جہاں آخری نبی سے چلو ملاقات ہی ہو جائے گی. لیکن ان کو وہاں سے اکھاڑنے کا سبب وہ بنے جو ان کے دشمن تھے.
اب جو یہاں پہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، جو ایمان نہیں لے آئے تو ان کی یہاں مدینے میں بھی لٹریشن ہو گئی۔ تو وہ ساڈی پنجابی سے کہندے نے جڑے اتھے نکمے نے نا وہ لاہور بھی نکمے نے۔ یہ یہودیاں دے مقدر چ ہر جگہ تے لتر ہی لکھے ہوئے، اور انشاءاللہ اب بھی ان کو لتر لگیں گے۔ جس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بیت المقدس میں مسلمانوں کی اذانیں بلند ہوں گی انشاءاللہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے۔ اب اللہ سے محبت کا لیول چیک کریں، کنڈیشن کیا ہے؟ سردی کی رات ہے، بیگم وہاں ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ نے مخاطب کیا ڈائریکٹ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈائریکٹ بات، ڈائریکٹ، بغیر کسی واسطے کے، بغیر ڈائریکٹ اللہ سے بات ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوئی تو ان سے پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا عصا ولی فیہا معارب اخری، ان کے ساتھ میں اور بھی بہت سے کام کرتا ہوں، بکریوں کے پتے شتے جھاڑ لیتا ہوں، ٹیک لگا لیتا ہوں، بہت سے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کو چھوڑو۔ تو جیسے اس کو چھوڑا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو حضرت موسیٰ گھبرا گئے۔ تو فرمایا نہیں گھبراؤ نہیں، یہ معجزہ ہے، ہم نے تمہیں دے دیا۔ اب یہ ان کو معجزہ مل گیا، اور دوسرا ان کو دیا کہ بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالیں تو وہ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ اب کیا فرمایا؟ یہ دو معجزے ہیں، ان دونوں کو لو اور فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو جا کے کہو تو نے بڑی سرکشی کی ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا تو دعوے دار ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ میرے ساتھ رابطے میں ہے، یہ میرے معجزات ہیں، لہذا انسان بن اور اللہ کی توحید کو مان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنے بھائی کے لیے وہ مانگا جو آج تک کبھی کسی نے اپنے بھائی کے لیے نہیں مانگا۔ حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت دے دے کہ ہم دونوں بھائی تیری حمد و ثنا کرتے ہوئے جائیں گے اور فرعون کے دربار میں اس کو دعوت دیں گے۔ اب یہاں پہ آپ تھوڑا سا غور کریں، حضرت موسیٰ کو نبوت مل رہی ہے، حضرت موسیٰ کو عصا دیا جا رہا ہے اور اس کو معجزات بنایا جا رہا ہے، ان کا ہاتھ چمک رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ سے کال مل گئی تو اپنی بیوی کا خیال ہی ختم ہو گیا۔ وہ بیوی ہوتے پئی ہے، انہوں درد ہو رہا ہے، وہ پریشان ہے، ٹھنڈ ہے، پرواہ ہی نہیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جب آپ جیلوں میں جاتے ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں تو آپ کو بیوی بچے یاد نہیں آتی؟ وہ میں کہ اللہ دے بندیو جدوں اللہ نال کال مل جاوے پھر بیوی بچیاں دا دھیان نہیں رہندا۔ جب اللہ سے کال ملی ہوئی ہو، ادھر بیوی بیمار ہے، سردیوں کی رات ہے، آئے بھی آگ لینے اس کے لیے ہیں، لیکن جدو گل اللہ دی شروع ہو گئی تو پھر بیوی ہوئے یا بچے ہوئے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ماں باپ سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، حتیٰ کہ کل کائنات سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہ کرے۔ جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آ جاتی ہے وہاں بیوی بچوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہتی۔ اب ایک اور بات ہے، یہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ جا رہے ہیں فرعون کے پاس، اور فرعون کون ہے؟ فرعون وہ ہے جو کہتا ہے میں رب ہوں۔ تو فرعون سے بڑا کافر تو آج کی دنیا میں کوئی نہیں نا، سب سے بڑا وہی کافر تھا نا، سب سے بڑا کافر وہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ اتھے جائیں جا کے عصا چھڑ دیں تو یہ سپ بنے گا تو ویکھی پھر فرعون دے کی وتراؤ نکل دے، پھر ویکھی کلمہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو سمجھو ایک ایٹم بم آ گیا تھا نا، وہ تو جس کو چاہتے وہ کہتے ہاں بھائی پڑھو کلمہ ورنہ ابھی تمہارا بندوبست کرتا ہے۔ جتنے دل کیتا عصا چھڑ دیتا اژدہا بن گیا۔ اور تفاسیر میں لکھا ہوا بھی اسی طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا فرعون کے دربار میں تو انہوں نے اس کو بلایا اللہ کی توحید کی طرف، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں سمجھتا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت عصا چھوڑا تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ فرعون نے تخت سے اپنی ٹانگیں اوپر کر لی اور اس نے فوراً کہا، انہوں نے کہا یار انہوں تو ڈاک، اس کو تو روکو، مطلب ٹھہر کے گل کر دیں پر انہوں تو روکو۔
اور لکھا ہے تفاسیر میں کہ وہ اژدہا بننے کے بعد فرعون کے تخت کی طرف جب ایسے ہوا اس نے ٹانگیں اوپر کر لی، اس نے کہا نہیں روکو روکو. اور یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں رب ہوں؟ یہ رب دا ترو نکلے پہ جو کہتا ہے میں رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اچھا موسیٰ وہاں جانا، جا کے بات نرمی سے کرنا، جا کے بات نرمی سے کرنا. اچھا نرمی سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نرمی سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کو نرمی سے بات کی جائے اگر اس کے اندر ذرا بھی انسانیت کی رمق ہو، لعلہ یتذکر او یخشا، اس کے اندر نرمی سے بات جب جاتی ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ اس بات پر غور کرتا ہے، اس پر فکر کرتا ہے. جو بات سختی سے جاتی ہے نا کہ تم یہ کرو تو اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے وہ آگے سے کہے میں نہیں کرتا. تو بات ضد میں آ جائے گی نا، سینگ پھنس جائیں گے تو بات آگے نہیں چل سکے گی، ممکن نہیں ہوگا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ دونوں بھائی گئے، انہوں نے جا کے وہاں معجزہ ظاہر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ دیکھنے کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا تم لائے ہو جادو، ہم بھی تمہارے مقابلے میں لائیں گے جادو. چنانچہ ایک وقت طے ہو گیا اور اس وقت میں جادوگر بھی آ گئے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی آ گئے. جادوگروں نے کیا کیا؟ جادوگروں نے لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن کے ہلنے لگے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت گھبرائے تو فرمایا انک انت الاعلی، پریشان نہ ہو، تم غالب آ جاؤ گے، تمہارے پاس جو ہے وہ معجزہ ہے، اس کو پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، اب وہ سارے سانپوں کو کھا گیا. یہاں جس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کے رب کو، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والے، سجدہ کرنے والے تماشائی تھے یا جادوگر تھے؟ جادوگر. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ تماشائیوں نے پہلے نہیں مانا، جادوگروں نے پہلے کیوں مان لیا؟ اب یہاں وہ سوال حل ہوگا جس کو میں نے شروع میں اٹھایا. جادوگروں نے سجدہ اس لیے کیا کہ جادو کی لائن کا بندہ سمجھتا ہے کہ جادو کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے اور معجزے کی انتہا کہاں تک ہوتی ہے. وہ جادوگر سب سے پہلے اس بات کو سمجھ گئے کہ موسیٰ کے ہاتھ سے جو چیز ظاہر ہوئی ہے یہ جادو کی بات نہیں ہے، یہ آسمانوں والے رب کی بات ہے. اسی لیے تماشائیوں نے سجدہ نہیں کیا، سب سے پہلے جادوگروں نے سجدہ کر دیا. اور جیسے انہوں نے سجدہ کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم دو جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے. فرعون تھوڑا سا چوڑا ہوا، انہوں نے کہا گلاں تو میری ہی ہو رہی ہیں نا، چونکہ میں بھی تو رب کا، میں بھی تو اپنے آپ کو کہتا ہوں میں رب ہوں. ساتھ ہی جادوگروں نے اس کی غلط فہمی کو دور کیا اور کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ایمان ہم اس پر لے کے آئے ہیں. تیری کہانی ختم ہو گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ان جادوگروں کو اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں اور طرف جانا چاہتا ہوں. ان کے بازو کاٹے گئے، ان کو کھجوروں کے ساتھ لٹکا کے پھانسیاں دے دی گئیں کہ یہ تم نے مل جل کے کیا ہے تاکہ فرعون کی حکومت ختم ہو جائے. لیکن یہاں جو عنوان کے تحت بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ کیوں عطا کیا؟ حضرت موسیٰ کو یہ معجزہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ کا دور جادوگروں کا دور تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا کیا کہ جادوگر اس کے سامنے عاجز آ کے اس بات کو اپنے عمل سے واضح کر دیں کہ موسیٰ کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والا جادو نہیں معجزہ. اب اس سے آگے چلیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہو، ڈالیں تو اژدہا بن جائے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا کہ وہ ہاتھ بغل میں دبا کے نکلیں تو وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہو. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا معجزہ دیا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ مر جانے والے کے لیے دعا کریں تو وہ زندہ ہو جاتا. ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کے لیے دعا کریں تو وہ بینا ہو جاتا. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا معجزہ عطا کیا؟ کوڑ کے مرض کے لیے صرف دعا کریں بغیر دوائی کے ٹھیک ہو جائے. حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا وہ پرندہ مٹی کا بنائیں اور اس کو پھونک ماریں تو وہ اڑتا ہوا نظر آئے. حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ کا دور ڈاکٹروں کا دور تھا، حکیموں کا دور تھا.
آج کے دور کے حکیم اور ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، نہ مٹی کے پرندے کو زندہ کر سکتی ہے، نہ مرنے والے کو زندہ کر سکتی ہے۔ آج کے جدید سائنس بھی ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے کو بینا نہیں کر سکتی، بغیر کسی دوائی کے کوڑ کے مریض کو ٹھیک نہیں کر سکتی۔ ان ڈاکٹروں، طبیبوں اور بڑے بڑے میڈیکل سائنس سے وابستہ لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دے دیا تاکہ اس وقت کے ڈاکٹر اور حکیم کہیں یہ ڈاکٹری کی باتیں نہیں ہیں، عیسیٰ نے جو دکھایا ہے یہ معجزہ ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے کون سا معجزہ دیا؟ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہے نا، تو ہمارے نبی کو اللہ نے کون سا معجزہ دیا؟ ہمارے نبی کو عصا نہیں ملا جو اژدہا بن جاتا ہے، ہمارے نبی کو وہ ہاتھ نہیں دیا گیا جو 14ویں رات کے چاند کی طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی طرح چمکتا، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ نہیں دیا کہ وہ کسی اندھے کے لیے دعا کرے تو بینا ہو جائے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے جو معجزہ دیا اس کا نام ہے قرآن۔ کیا نام ہے؟ قرآن۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ اچھا ہمارے نبی کو اگر قرآن معجزہ ملا ہے تو ہمارے نبی کا زمانہ ڈاکٹروں کا تھا؟ نہیں۔ طبیبوں کا تھا؟ نہیں۔ ہمارے نبی کا زمانہ جادوگروں کا تھا؟ نہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا بغیر انجن کے، اور آج کے جہاز کی رفتار کے مطابق اس کی رفتار ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو جو معجزہ دیا یہ ایسا دیا، حکیموں کا دور نہیں، طبیبوں کا دور نہیں، جادوگروں کا دور نہیں، یہ دور ہے شعر و شاعری کا، عربی فصاحت و بلاغت کا۔ اور اس ماحول کے اندر یہ معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ جزیرہ عرب کی سب سے مقدس جگہ، عرب کے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت آدم کے زمانے سے جو چلی آ رہی ہے وہ خانہ کعبہ ہے، اور یہاں عربی شعر و شاعری اور عربی فصاحت و بلاغت کا یہ معیار ٹھہرا کہ خانہ کعبہ کے اوپر پورے عرب قبائل میں جن کے 7 شعر پہلے نمبر پہ آئے، ان 7 شعروں کو کعبے کی دیواروں پہ لکھ کر لٹکا دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا اگر ان 7 شعروں کے مطابق کسی کی فصاحت و بلاغت ہو، کسی کا ایسا خوبصورت عربی ادب کا کوئی شعر ہو تو وہ لکھ کر لائے تاکہ پتہ چلے کہ ہم سے بڑا بھی کوئی شاعر دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ اور عین اس موقع میں میرے نبی کی حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی کی عمر 40 سال ہے، نہ شعر و شاعری کا شوق، نہ کسی مشاعرے میں جانے کا اتفاق، نہ اس طرف کبھی رغبت ظاہر کی۔ 40 سال کے بعد حضور کی زبان سے ایسا کلام ظاہر ہوا کہ تمام عرب کے شعراء دنگ رہ گئے، اور ایک صحابی رسول نے کاغذ قلم اٹھایا اور اس کے اوپر لکھا انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن مجید کی یہ سب سے چھوٹی سورت اس نے لکھی اور لکھ کر کعبے کی دیوار پہ جا کے لٹکا دی۔ جب لوگوں کو پتا چلا 7 لوگوں کا کلام تو لکھا ہوا تھا، آج کسی 8ویں نے لگایا ہے، بڑے بڑے شاعر اور ان کے نمائندگان اور ان کے فیملی ممبر آ کر دیکھنے لگے، کبھی وہ انا آتینا کل کوثر پڑھیں، کبھی اپنا لکھا ہوا لٹکایا ہوا وہ کلام پڑھیں۔ جب اس صحابی رسول کی لکھی گئی اس چھوٹی سی سورت کو ان کفار نے پڑھا، سب اپنا اپنا اتار کے لے گئے۔ انہوں نے کہا اب محمد کے کلام کے آگے دنیا کا کوئی کلام ٹھہر نہیں سکتا۔ اور میرے نبی نے بتایا کہ بھائی سنو، یہ محمد کا نہیں، یہ رب محمد کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے کفار کو مخاطب کر کے بار بار کہتا ہے کیا تم غور نہیں کرتے اس کی زندگی 40 سال تمہارے اندر گزری ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے ان 40 سالوں میں اس نے کبھی شعر نہیں کہا؟ کیا تم غور نہیں کرتے ان 40 سالوں میں اس کا کبھی شعر و شاعری کا ذوق نہیں رہا؟ اور آنن فانن ایک دم سے اس طرح کا کلام اس کی زبان سے جاری ہوا کہ جس کا مقابلہ کرنے سے تم عاجز ہو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اچھا معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے سے لوگ عاجز آ جائیں اور کوئی کر ہی نہ سکے اللہ کے حکم کے سوا، اور اللہ اپنے نبی کے ہاتھ سے وہ کائنات کو عاجز کر دینے والی شے کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اچھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے اچھا
10 آیتیں لے آؤ. اچھا 10 آیتیں نہیں لے آ سکتے, 3 آیتیں لے آؤ. اچھا 3 بھی نہیں لا سکتے, قرآن کہتا ہے اس جیسی ایک لے آؤ, اور اگر ایک بھی نہ لا سکے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا, نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اور اس بات کو مان لو جب اس کے مقابلے میں تم ایک آیت بھی نہ لا سکو تو پھر یہ انسان کا نہیں, یہ رب کا کلام. اور عرب کے بڑے بڑے شعراء کو قرآن مجید نے جب یہ چیلنج کیا تو بڑا کوشش بھی کی گئی لکھنے کی. والنساء ذات الفروج کی وہ ساری تفسیر آپ نے پڑھی ہوگی. یہ ساری انہوں نے بڑی کوششیں کی, بڑی بڑی حماقتیں کی. سب سے بڑا احمق دنیا میں وہ ہوتا ہے جو حق دیکھنے کے بعد ماننے کی بجائے اس کے مقابلے میں اپنی صلاحیتیں خرچ کرے. اور حق کے مقابلے میں جب کوئی آدمی اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتا ہے. ہمیشہ اس پر قائم رہنا چاہیے کہ حق سامنے آ گیا اس کو مان لو, یہ اس حق کا حق ہے, اس حق کا حق ہے کہ اس کو مان لو. نہیں مانتے آخری درجہ یہ ہے کہ زبان کو تالا لگا. اگر زبان کو تالا نہیں لگاتے تو پھر کر کے دیکھ لو, چونکہ اللہ نے حق کو غالب کرنا ہوتا ہے اور حق کے مقابلے میں جو صلاحیت استعمال ہو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے کہ بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھا. اب میں اس موضوع کو آگے لے جانا چاہتا ہوں ورنہ باتیں اس میں بہت سی ہو سکتی ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے میرے نبی کو عصا والا معجزہ نہیں دیا, اللہ نے میرے نبی کو تخت سلیمانی والا معجزہ نہیں دیا, اللہ نے معجزہ دیا قرآن والا. اب یہاں پہ ایک اور بات جو آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے, جب حضرت موسیٰ دنیا سے چلے گئے اس وقت عصا دوبارہ اژدہا بنا نہیں. حضرت سلیمان کے دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑا نہیں. اللہ نے میرے نبی کو معجزہ وہ عطا کیا کہ یہ میرا نبی آخری نبی ہے, اس کو میں نے معجزہ قرآن دیا ہے, یہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن قرآن کی پرواز قیامت تک باقی رہے گی. کوئی معجزے کی تاثیر باقی نہیں رہی کسی نبی اور رسول کے جانے کے بعد, لیکن قرآن کی تاثیر ویسے ہی اور قیامت تک رہے گی. قرآن مجید کی اس تاثیر کو اللہ نے اس آخری نبی کی امت کے لیے یوں باقی رکھ دیا کہ اب قیامت کی صبح تک جتنے لوگ آئیں گے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں, وہ قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بنائیں گے اور آگے نکل جائیں گے. قرآن مجید اب وہ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کلام بھی ہے, آخری کتاب بھی ہے. قیامت کی صبح تک اب یہ قرآن راہ ہدایت کا سامان پیدا کرتی رہے گی. اور کوئی نبی آ سکتا, اور کوئی رسول آ سکتا. اس سے آگے چلے, اب قرآن کو پڑھتے ہیں. آخری نبی پر نازل ہوا, توجہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, اگر کوئی بندہ کہہ دے, آپ سارے اہل ایمان ہیں, سارے انبیاء سے محبت کرتے ہیں, کوئی بندہ کہہ دے کہ گلگت میں ایک بندے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا چھوٹا سا ٹکڑا موجود ہے, تو بھئی کون کون بندے زیارت کے لیے جائیں گے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں, بعض نہیں بھی جائیں گے, خرچہ زیادہ. نیڑے کر دیں گلنا جی پورا کرنا. آپ پارا میں پتہ چلے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہواؤں میں اڑتا تھا وہ پورا تخت یا اس تخت کے کچھ حصے یہاں پہ لا کے رکھ دیے گئے, تو بھئی زیارت کے لیے تو لوگ محبت سے جائیں گے نا. کتنے لوگ جائیں گے بھئی؟ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ سب کا ارادہ ہے, برکت والی چیز ہے, ظاہر ہے لوگ دیکھیں گے. اچھا جب لوگ وہاں جائیں گے ایسے سرسری زیارت نہیں کریں گے, لوگ دیکھیں گے اچھا اس کی لکڑی کیسی ہے, اس کی ڈیزائننگ کیسی ہے, اچھا تو یہ اڑتا تھا. اس میں لوگ غور کریں گے, لوگ اس میں غور کریں گے, لوگ اس کو ہر طرح سے دیکھیں گے, ہر طرح سے پرکھیں گے. اب دیکھو بھئی میں آپ کو قریب لے آیا ہوں, حضرت موسیٰ کا عصا دیکھنے کے لیے ممکن ہے زندگی میں ہمیں موقع ملے نہ ملے, حضرت سلیمان کا تخت دیکھنے کے لیے ممکن ہے ہمیں موقع ملے نہ ملے, لیکن جو آخری نبی کا معجزہ ہے نا وہ ہے قرآن. اس کو دیکھنے کا موقع ہمیں آپ پارا جانے کی ضرورت بھی نہیں, یہیں پہ میسر ہے, یہیں پہ میسر ہے.
اب جب آپ کے سامنے عصائے موسوی کی لکڑی آتی ہے، آپ اس پہ غور کرتے ہیں، یہ سنبل کی لگتی ہے، یہ دیار کی ہے، یہ کیل کی ہے، یہ چیر کی ہے، یہ کون سی ہے؟ آپ اس پہ غور کریں گے۔ اب قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے، آپ محبت سے جب اس میں غور کریں گے تو اس معجزے کے اندر آپ کو ابو بکر صدیق نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ تو بھائی سرسری نظر ڈال کر تو کوئی بھی آگے نہیں گزرتا نا، معجزہ ہے اور آخری نبی کا ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اب بندہ جب اس کے اوپر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تھوڑا سا غور اور فکر کرنے کے بعد اس کو نظر آتا ہے کہ حضور کے حرم میں آنے والی عائشہ کے لیے تو سورہ نور بھری پڑی ہے۔ جب وہ اس معجزے میں غور کرتا ہے، اس کو نظر آتا ہے ابو بکر صدیق کی شان میں تو قرآن کی 15 آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ اب وہ اس معجزے میں غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے حضور کی ختم نبوت کی بات مولانا لوگ نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید میں حضور کے معجزے میں موجود ہے۔ اب وہ اس میں غور کرتا ہے، حضور کی بیٹیاں اسی میں نظر آ جاتی ہیں، حضور کی بیویاں اسی میں نظر آ جاتی ہیں، حضور کے صحابہ اسی میں نظر آ جاتے ہیں، حضور کے اہل بیت اسی میں نظر آ جاتے ہیں۔ جب وہ غور کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، اس کو نظر آتا ہے صرف یہ جہان نہیں، مجھے تو جنت بھی اسی قرآن میں نظر آ رہی ہے۔ اور آپ صرف ایک پہلو کو نہ دیکھیں، میں نے گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا تھا، عقل رک جاتی ہے کہ یہ آسمان کا کیا ہوا، اور لوگوں سے پوچھنے کی بجائے آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں آسمان کتنے دن میں بنا۔ قرآن بتاتا ہے یا نہیں بناتا؟ آسمان کتنے دن میں بنا، قرآن بتاتا ہے۔ زمین کتنے دن میں بنی، قرآن بتاتا ہے۔ ستارے کب چمکے، قرآن بتاتا ہے۔ سورج کب بنا، قرآن بتاتا ہے۔ جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کیا، قرآن بتاتا ہے۔ آدم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، قرآن بتاتا ہے۔ آدم کو جنت سے کب نکالا گیا، قرآن بتاتا ہے۔ آدم دنیا میں آئے، اولادیں چلی، قرآن بتاتا ہے۔ آدم کے بیٹوں میں جھگڑا ہوا، قرآن بتاتا ہے۔ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، قرآن بتاتا ہے۔ ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی تھی، قرآن بتاتا ہے۔ شرک کا آغاز کیسے ہوا، قرآن بتاتا ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں نبی آئے، قرآن بتاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، قرآن بتاتا ہے۔ 950 سال تبلیغ کی، قرآن بتاتا ہے۔ لوگوں نے انکار کیا، قرآن بتاتا ہے۔ ساری دنیا پانی میں ڈوب گئی، قرآن بتاتا ہے۔ کشتی چلی اور جودی پہاڑ پر پہنچ کر رکی، قرآن بتاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کا آنا، قرآن بتاتا ہے۔ ہاجرہ کی قربانی، قرآن بتاتا ہے۔ اسماعیل کی قربانی، قرآن بتاتا ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم کو اسحاق کا مل جانا، قرآن بتاتا ہے۔ اسحاق سے یعقوب کا آنا، قرآن بتاتا ہے۔ یعقوب سے یوسف کا آنا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا خواب دیکھنا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کے بھائیوں کا حسد کرنا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا کنویں میں گرنا، قرآن بتاتا ہے۔ کنویں سے نکل کے مصر کے بازار میں بکنا، قرآن بتاتا ہے۔ بازار میں بک کر جوان ہونا، عزیز مصر کے گھر میں، قرآن بتاتا ہے۔ اور وہاں زلیخا کا عاشق ہونا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا پاک دامن ہونا، قرآن بتاتا ہے۔ عورتوں کے ہاتھوں پہ چھریوں کے چلنا، قرآن بتاتا ہے۔ بے گناہ ہونے کے باوجود یوسف کا جیل میں جانا، قرآن بتاتا ہے۔ قیدیوں کو خواب آنا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا تعبیر بتانا، قرآن بتاتا ہے۔ وہ قیدی کا بھول جانا، قرآن بتاتا ہے۔ بادشاہ کو خواب آنا، قرآن بتاتا ہے۔ قیدی کو یاد آنا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کے پاس جانا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا تعبیر بتانا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا واپس پہنچنا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا پہنچنے کے بعد بادشاہ سے گفتگو کرنا، قرآن بتاتا ہے۔ عزیز مصر کے دل میں یوسف کا مقام بننا، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا عزیز مصر کے تخت پہ آنا، قرآن بتاتا ہے۔ وہ پرانے بچھڑے ہوئے بھائیوں کا دوبارہ سے مل جانا، قرآن بتاتا ہے۔ یامین کا ٹھہرنا، قرآن بتاتا ہے۔ بھائیوں کا بچھڑنا، قرآن بتاتا ہے۔ یعقوب کے آنسو، قرآن بتاتا ہے۔ یوسف کا قمیص بھیجنا، قرآن بتاتا ہے۔ یعقوب کی بینائی کا لوٹ آنا، قرآن بتاتا ہے۔ مصر کے اندر یوسف کی بادشاہت کا قائم ہو جانا، قرآن بتاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب۔ قرآن بتاتا ہے اور یقین کے درجے میں بتاتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ تو جاہل تھے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا وحی کیا ہوتی ہے۔
انہوں نے یہودیوں سے جا کے کہا ہمارے علاقے میں ایک نبی آیا. انہوں نے کہا پوچھو اصحاب کہف کون تھے. انہوں نے کہا پوچھو یوسف پیدا تو شام میں ہوئے، مصر کے بادشاہ کیسے بنے؟ اور یہ مشرکین مکہ ہاں جی ہم امتحان لینے کے لیے آئے ہیں. یہ پوچھو کیا پوچھتے؟ وہ یوسف علیہ السلام کا کیا ہوا، وہ اصحاب کہف کا کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا. یوسف کا آنا قرآن بتاتا ہے، پھر اس خواب کا پورا ہونا قرآن بتاتا ہے. اور جب آخری سورت کی آیتیں پڑھی نا تو اللہ کیا فرماتے ہیں محمد جب یوسف کے بھائی اس کو کنویں میں ڈال رہے تھے تم تو موجود نہیں تھے. یہ غیب کی خبریں ہم تمہیں دے رہے ہیں، لیکن بہت سو کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. کوشش بھی کر لیں، چاہ بھی لیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اس کے بعد پھر اس قوم کا مغلوب ہونا قرآن بتاتا ہے، پھر موسیٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے، 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر سے نکلنا قرآن بتاتا ہے، اور اس کے بعد اس قوم کا گمراہ ہونا قرآن بتاتا ہے. چلتے چلے جائیے، عیسیٰ کا آنا قرآن بتاتا ہے، عیسیٰ کے معجزے قرآن بتاتا ہے، نبی کا آنا قرآن بتاتا ہے، غار حرا میں اقرا کا آنا قرآن بولتا ہے، نبی کا بدر میں جانا قرآن بتاتا ہے، احد میں جانا قرآن بتاتا ہے، حنین میں جانا قرآن بتاتا ہے. توجہ، عائشہ کا بستر قرآن بتاتا ہے، ابو بکر کی صحابیت قرآن بتاتا ہے، فاروق کی عدالت قرآن بتاتا ہے، عثمان کا حیا قرآن بتاتا ہے، علی کی شجاعت قرآن بتاتا ہے، نبی کے ساتھ چلنے والے سچے ہیں قرآن بتاتا ہے، پکے ہیں قرآن بتاتا ہے، جنتی ہیں قرآن بتاتا ہے، رضی اللہ ہیں قرآن بتاتا ہے. آسمان و زمین سے لے کر آدم تک، آدم سے لے کر صدیق اکبر تک قرآن رکا نہیں، بلکہ آسمان کا ٹوٹنا قرآن بتاتا ہے، زمین کا تانبے کا بننا قرآن بتاتا ہے، ستاروں کا جھڑ جانا قرآن بتاتا ہے، قیامت کا آ جانا قرآن بتاتا ہے، اچھے اور برے کا نامہ اعمال قرآن بتاتا ہے، پل صراط قرآن بتاتا ہے، جنت قرآن بتاتا ہے، جہنم قرآن بتاتا ہے. میرے نبی پہ اترنے والے آخری معجزے کو اللہ نے اتنا جامع کر دیا ہے تو محمد کا معجزہ ہے، لیکن اس کے اندر 2 جہاں سموئے ہوئے، 2 جہاں جس ایک معجزے میں سموئے ہوئے ہیں، اس معجزے کا نام قرآن ہے. اس معجزے کا نام قرآن ہے، اور وہ قرآن میرے ان بچوں کے سینوں میں ہے، وہ قرآن ان بچوں کے سینوں میں ہے. اب جب اتنی بڑی دولت ان کے سینوں میں آ گئی تو ظاہر ہے دنیا کا کفر بھی ان سینوں سے خوفزدہ ہے. تکلیف میں انہوں نے کہا پورا ٹل مارے، 1 2 3 4 5 6 کر کے پوری قوت اور زور لگا کر 44 ملکوں کو اکٹھا کیا، قرآن کے سینوں کو پارا کرنے کے لیے. 20 سال کے بعد اللہ نے دکھایا قرآن جیت گیا، نیٹو ہار گیا. تو بھائی قرآن کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. باقی کبھی وقتی طور پر کفر غالب بھی آ جائے تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. قرآن کہتا ہے اگر وقتی طور پر جھاگ غالب آ جائے، اس کو غالب آنا نہیں کہتا، جب نکلتی ہے نیچے سے پھر سونا نکلتا ہے. یہ قرآن کے مدرسے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ، یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں. وزیر اعظم صاحب روز اپنے بیان میں کہتے ہیں میں نے باہر سے ٹیم منگوا لی، میں نے اندر سے ٹیم منگوا لی، میں نے بڑے باہر اکٹھے کر لیے، اور اب نیا پاکستان بنا کے دم لیں گے اپنے حساب سے. یا اللہ آپ کا قرآن پڑھنے والے، یا رسول اللہ آپ کے معجزے سے جڑے رہنے والے کون ہیں؟ تو فرمایا بھئی دیکھو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، پنڈی کا ہو، پنجاب کا ہو، بلوچستان کا ہو، محمد کا فرمان یہ نہیں ہے کہ میری ٹیم میں بہترین کون ہے. نبی کا فرمان یہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
گورا ہو یا کالا ہو، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن پڑھاتا ہو۔ محترم قاری انور صاحب کے حصے میں یہ عظیم الشان خدمت آئی کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی درسگاہ کو قائم کر دیا۔ آپ اپنے کاروبار میں ہیں، کام دھندے میں ہیں، 100 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ وقت نہیں نکال سکتے، کوئی بات نہیں۔ اس مدرسے کی تعمیر کے لیے، اس کی آباد کاری کے لیے سب سے پہلے اور سب سے خوش نصیب وہ شخص اپنے آپ کو سمجھے جس کو اللہ نے اس خوبصورت اور عظیم الشان کام کے لیے چن لیا۔ کوئی غریب ہو تو کوئی بات نہیں، میرا اللہ قرآن کے قاری کو، قرآن کے مدرسے کو جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ان کو محبت کی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کام ہمارے ذمہ نہیں ہے، یہ کام اللہ کے ذمہ ہے۔ ہم تو شکر ہے کہ اس میں استعمال ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں، ہمارے باپ دادا کے آنے سے پہلے سے چل رہا ہے، اور ہماری اولادیں مر جائیں گی، یہ چلتا رہے گا۔ سعادت ہے کوئی قرآن کے ساتھ لگ جائے، نبی کے فرمان کے ساتھ لگ جائے۔ آخری بات جو میں نے آپ دوستوں سے عرض کرنی ہے، جن بچوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان کو قرآن کا عالم بنائیں، لیکن بعض دفعہ گھریلو اولاد ہوتے ہیں، 8-9 سال کا کورس کروانا ممکن نہیں ہوتا، تو کوئی بات نہیں، اپنے بچے کو 6 مہینے 8 مہینے کے لیے کسی عالم سے مشورہ کر کے کسی مدرسے میں بھیجیں، وہ 6-8 مہینے میں قرآن کا ترجمہ سیکھ لے تاکہ اس کو قرآن کا پیغام پہنچے۔ اور آپ دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو زندگی گزر گئی اخبار پڑھتے ہوئے، ٹی وی دیکھتے ہوئے، فیس بک واٹس ایپ دیکھتے ہوئے، آپ نے 40 سال 50 سال 70 سال کالے بال سفید ہو گئے، آج تک اگر قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا تو آپ نے زندگی میں پھر کیا کیا ہے؟ تو بڑی عمر کے لوگوں کو میری یہ درخواست ہے، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ قرآن مجید کے حلقے لگائیں گے انشاءاللہ، حکایات صحابہ کے حلقے لگائیں گے انشاءاللہ، اپنے گھروں میں حکایات صحابہ کی تعلیم ہوگی، مدرسوں میں ہوگی، گھروں کی بیٹھکوں میں، صحن میں، چھت پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس نیک کوشش کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔